رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم حج کے ارکان پورے کر لو مجھے یاد کرو، جس طرح اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہو بلکہ ان سے زیادہ مجھے یاد کرو۔ عربوں کی عادت تھی کہ عرب لوگ حج کے بعد اپنے ماں باپ کا تذکرہ کرتے تھے اور فخر کرتے تھے کہ میرا باپ فلاں، میرا باپ فلاں، اس کے کارنامے فلاں، اس کے کارنامے فلاں۔ قرآن مجید نے اس رسم بد کو ختم کر دیا کہ بھائی ان کے اوپر فخر کرنے سے تمہیں کچھ ملنے والا نہیں، اللہ کو یاد کرو۔ اس لیے کہ ہر آدمی اپنا عمل لے کر پیش ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا تھا انقذی یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ۔ اپنی پھوپھی صفیہ سے فرمایا یا صفیہ انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ من بطأ بعملہ لم یسرع به نسبہ، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دیتا اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھاتا۔ تو نے کہا ماں باپ پر وہ ٹھیک ہے، وہ بڑے کام کر گئے، اب تم ان کی جگہ بڑے کام کرو جیسے انہوں نے کام کی۔ تو اللہ کو یاد کرو، جب حج کر چکو فاذکر اللہ، اب اللہ کو یاد کرو۔ جب مینا واپس آتے تھے تو میلے لگتے تھے، اچھا آج بھی اس کا کچھ حصہ ہے، آج تو اس طرح نہیں ہے، لیکن ایک بار میں نے عربوں کے ساتھ حج کیا ہے تو تیسرے دن یعنی 11 اگلے دن 12 ہوتی ہے، اس تاریخ کو جمع ہو کر وہ رات کو شعر و شاعری ہوتی ہے اور حج کے تذکرے اور وسلم کی احادیث، سوال جواب بھی ہوتا ہے بہت سی چیزوں کا۔ تو ہمارے ساتھیوں نے جو اس میں حصہ لیا، میں نے کبھی جواب میں دیتا رہوں گا، نام تم، پھر ہمارے ساتھیوں کو انعام بھی ملا۔ سوال ایسے مغلق تھے جو قرآن حدیث سے متعلق تھے، تو میں نے بتایا یہ اس کے جواب ہے۔ آج بھی وہ ہے اس کی شکل، لیکن اب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اس میں۔ فاذکر اللہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ کو یاد کرو، کیونکہ یہ میزبانی، جب اللہ اور رسول کی میزبانی سے فائدہ اٹھا لے انسان تو اس کو چاہیے زندگی بھر آپ اپنے میزبانوں کو یاد رکھے، اللہ کو بھی یاد رکھے، رسول اللہ کو بھی یاد رکھے۔ ذکرکم آباءکم، جس طرح تم اپنے ماں باپ کا ذکر کرتے ہو، اشد ذکرہ، بلکہ اس سے زیادہ تذکرہ کرو۔ ماں باپ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو عبادات ہے، حج جیسی عظیم الشان عبادت جو مالی اور بدنی دونوں عبادتیں شامل ہیں۔ دیکھیں عبادت یا مالی ہے، زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا، فطرانہ، یا بدنی ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یا قولی ہے، کلمہ پڑھنا۔ لیکن حج ایسی عبادت ہے جو بدنی بھی ہے، قولی بھی ہے اور بدنی بھی ہے۔ ابتدا قولی سے ہوتی ہے، تلبیہ سے، لبیک، پھر مالی، مال جمع کراتے ہیں، پھر حج پر انسان جاتا ہے، پھر بدنی بھی ہے۔ تو اس ساری جو عبادات ہیں ان تمام عبادات کا نور اس ایک عبادت میں ہے۔ بدنی عبادت کا نور بھی اس میں ہے، قولی کا بھی ہے، بدنی کا بھی نور ہے۔ اس لیے زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور اتنی اونچی یعنی عبادت ہے کہ یوم ولدت امہ، جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنا ہے۔ اب اس عبادت کے بعد بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ بہت سے حاجیوں نے پوچھا کہ حضرت، خصوصاً جو نئے نئے نوجوان تھے اور دوسرے ملکوں سے بہت سے ساتھی آئے ہوئے تھے، ہمارے اس میں بہت مشکل ساتھی تھے، اس میں امریکہ، کینیڈا، جرمنی، انگلینڈ، آسٹریلیا، مختلف جگہ کے لوگ تھے ہمارے اس میں۔ انہوں نے کہا کہ اب حج تو کر لیے تو اب ہم آئندہ کیا کریں؟ میں کہ اس آیت پر عمل کروں، فاذکر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ ذکر اذکار سے
اس نور میں اضافہ ہوگا جو اللہ نے حج پر عطا فرمایا ہے، اضافہ ابھرتا رہے گا، کیونکہ کسی بھی چیز میں اضافہ جب ختم ہو جاتا ہے نا تو وہ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ پانی کا گلاس بالکل لبالب بھر کے رکھ دیں یہاں پر تو کچھ نہ کریں، صبح تک آپ آئیں گے ان میں پانی کم ہوگا، ہوا چھوڑ جائے گا، اگر آپ ڈالتے رہیں گے تو پورا رہے گا۔ بالکل اسی طریقے پر جو انوارات ایسی عظیم الشان عبادات سے حاصل کرتا ہے، روزہ ہے اور حج ہے، تو اس میں آپ اضافہ کرتے رہیں تاکہ وہ اصل جو پہلا نور ہے وہ کم نہ ہو، اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ تو فضل اللہ کو یاد کرو، ذکر و احباب مشدد ذکر، جیسے ماں باپ کو یاد کرتے ہو، اللہ نے مثال دی کیونکہ جس طرح تم اپنے ماں باپ کو ہر وقت یاد کرتے ہو اور پر فخر کرتے ہو، خدا کی ذات پر اعتماد فخر ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے ہم اللہ پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیقات عطا فرمائے، اس پر فخر کرو، اس پر ناز کرو۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ خندق احد میں اس حالت میں جب 70 صحابہ شہید اور 70 زخمی ہیں، کافروں نے نعرہ لگایا لنا عزا ولا عزا لکم، عزا بت ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے، دیکھو ہماری مدد ہوئی۔ تو صحابہ نے کہا ہم کیا نعرہ لگائیں کہ تم کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا دوست ہے تمہارا دوست ہے، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا دوست ہے تمہارا۔ یہ ہے قابل فخر مومن کے لیے چیز ہے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اس کے سر پر اللہ کی ذات ہے جو دنیا میں بھی کام آنے والی، آخرت میں بھی کام آنے والی۔ فرمایا کا ذکرکم آباکم اور شد ذکرہ، جیسے اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہو بلکہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ تو بہرحال یہ اس سے ذکر کی اتنی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ ذکر کی برکت سے انسان جتنی بھی ایسی عظیم الشان روحانی نعمتوں سے نور حاصل کرتا ہے، وہ اس میں اضافے کا ذریعہ ذکر بنتا ہے، ذکر اذکار اور عبادات اور نیکیاں اس میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب اضافہ ہوتا رہتا ہے تو چیز بڑھتی رہتی ہے اور پھر وہ درجہ کمال تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر سے پہلے نیت کریں، ہم اس لیے ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ جب لا الہ کہیں تو یہ تصور کریں ہمارا دل دھل رہا ہے، الا اللہ کہیں تو اللہ کا نور عرش سے ہمارے دل میں داخل ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، تیرے سوا محبوب حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مطلوب حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس
داد میں آخر ورد زبان میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت خلق سے میں بیزار رہوں ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں ہوش رہے نا لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک تسمیہ اس میں لفظ اللہ کی فرمائے پہلے اللہ پر جل جلالہ کہیں یہ تصور کریں ایک زبان منہ میں رکھ دل میں دونوں سے بیک وقت اللہ نکل رہا ہے خانقاہ کو در و دیوار ہمارے ساتھ اللہ پاک کے ذکر میں مشہور ہے اللہ جل جلالہ تعالی شان اللہ 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 جل جلالہ تعالی شانہ اللہ اللہ اینچے شیرین است نام شیر و شکر نہیں شبد جام تمام اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی عشق میں ذلت میں عزت ہو گئی لی فقیری بادشاہت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی مٹا دے اپنی ہستی کو زوم دے ساری مستی کو مستی مستی کہتا جا اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ تعالی شانہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 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 صلی اللہ علی النبی الامی 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 اللهم لك الحمد كما أنت وصل على محمد كما أنت وفل بنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما الله وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة والحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم عافنا واعف عنا اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا لا حبك اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء الباهر کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رہوں ایک خبردار تیرا آپ چاہے ہمیں یہ کرم آپ کا ورنہ ہم چاہیں کہ قابل نہیں یا اللہ سب حاضرین حاضرات غائبین غائبات کی مغفرت فرما ہم سب کی مغفرت فرما گناہوں کو معاف فرما زندہ مردوں کو معاف فرما یا اللہ زندہ مردوں کو معاف فرما مرد و خواتین کو معاف فرما چھوٹے بڑوں کو معاف فرما پوری امت مسلمہ کو معاف فرما امت مسلمہ کو معاف فرما آفت دارین نصیب فرما یا اللہ ہمارے حج کو حج مبرور فرما صحیح کو صحیح مشکور فرما گناہوں کو مغفور فرما تجارت لن تبور فرما یا اللہ ہوا مانگی گئی دعاؤں کو قبول فرما ان کا ظہور فرما ہر طرح کی آت نصیب فرما ہر طرح کی آت نصیب فرما یا اللہ اپنے راستے کا شیر نر فرما لومڑیانہ چالوں سے محفوظ فرما ہر طرح کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما جو ہو چکے معاف فرما معاف فرما معاف فرما آفت دارین نصیب فرما اپنا درد محبت ہمیں نصیب فرما اپنا درد دل ہمیں نصیب فرما اپنے اور اپنے حبیب کا عشق ہمیں نصیب فرما یا اللہ ہمارے ایمان کو ایمان کامل فرما اپنی رضائے کامل ہمیں نصیب فرما یا اللہ آج پر کرم کا معاملہ فرما یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما بیماروں کو شفا عطا فرما
پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، یا اللہ اس ادارے کی اس کی تمام شاخوں کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ چھٹیوں کے بعد دوبارہ تعلیمی نظام شروع ہو رہا ہے، یا اللہ کو بھرپور طریقے سے یا اللہ اس نظام کو جاری ساری فرما، خوب طلبہ اور طالبات کو رجوع فرما، یا اللہ انہیں بھی اور یا اللہ استادوں کو ثانیوں کو اخلاص للہیت اور محنت کے ساتھ پڑھنے پڑھانے اور خدمت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر طرح کے شر اور فتن سے محفوظ فرما، یا اللہ مبارک مہینہ یا اللہ محرم حرام کا شروع ہو رہا ہے نیا ہجری سال، اس کو خیر و برکت کا سال ہم سب کے لیے فرما، ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ یا اللہ 9 اور 10 تاریخ کو یا اللہ ہمیں روزہ رکھنے اور تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے ساتھ ان دونوں دنوں کو مکمل فرما، یا اللہ اس خانقاہ کو اس کی جتنی بھی شاخیں پورے عالم میں جہاں جہاں بھی مجالس ذکر ہوتی اصلاح کا کام اور تثبت و قبول فرما، جن دوستوں کے ذمہ کام ہے یا اللہ ان میں اخلاص للہیت و تقوی پیدا فرما اور ان کے اخلاص سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور خوب لوگوں کا رجوع فرما، یا اللہ ہر قسم کے شر اور فتنے سے ہر قسم کی گمراہی سے ہم سب کو محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے شہروں کو محفوظ فرما، ہماری دیہاتوں کو محفوظ فرما، ہماری گلیوں کو محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے یا اللہ شہر کی اور اس ادارے کی اور پورے پاکستان کے ذرے ذرے کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کے نظریات سرحدات کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر دوست کی ماں بہن کی جو حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما، جن نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی حاجات کو پورا فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، انت المستعان وليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔